سب کہیں آمین، ہاللویا، ہاتھ اٹھا کر کہیں ہاللویا۔ اپنے خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیں جو اس وقت یہاں پر موجود ہے۔ خدا کی گہری انائنٹنگ یہاں پر موجود ہے، زوردار تالیاں بجائیں۔ ہمارا زندہ خدا یہاں اترا ہوا ہے۔ بولو یسوع مسیح کی وہ زندہ آسمان پر جلد آنے والا، ہاللویا ہاللویا۔ اپنے ساتھ والے سے کہیں آج کا کلام غور سے سنیے گا۔ Are you happy؟ کیا آپ خوش ہیں؟ خدا کی بارگاہوں میں آ کر کون کون خوش ہیں؟ Praise the Lord۔ ہم جب بھی خدا کی حضوری میں آتے ہیں ہم خوشی سے لبریز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جس کے قدموں میں آئے ہیں وہ ہمیں سب کچھ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللویا۔ بائبل مقدس میں میرے ساتھ نکالیے پہلا پطرس 5واں باب نکالیں۔ کلام میں لکھا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے، اور کلام ہی سے ہم سیکھیں گے۔ 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت، کوئی پڑھے گا؟ جی مائک لے۔ خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ 7ویں آیت اس سے اوپر، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ سب کہے آمین۔ آمین۔ میرے پیچھے بولیے گا، اور اپنی ساری فکر، کتنی فکر؟ اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ اس کو تمہاری کیا ہے؟ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے سیکھیں گے فکر کے اوپر۔ اور فکر ایک ایسی اندرونی بیماری ہے جو اندر ہی اندر انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کیا کر دیتی ہے؟ دیمک کی طرح، جیسے دیمک کہیں لگ جائے تو اندر ہی اندر لکڑی کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اسی طرح فکر، ٹینشن، فکر ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا، فکر ہے کہ بچوں کا کیا ہوگا، فکر ہے کہ گھر کا کیا ہوگا، فکر ہے جاب کا کیا ہوگا، فکر ہے اس بیماری کا کیا ہوگا۔ کوئی نہ کوئی فکر، کوئی نہ کوئی ٹینشن ہمارے ذہن کے اندر چلتی رہتی ہے، اور اسی فکر کو لے کر، اسی ٹینشن کو لے کر بہت سارے لوگ ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہو گئے۔ ڈپریشن، ہر وقت فکر کرتے رہنا، سوچتے رہنا، خیالوں میں رہنا کہ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، اس طرح کیسے ہوگا، کسی نہ کسی بات کی فکر کرنا۔ اور یہاں خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں کہ اپنی ساری فکر، کتنی فکریں؟ کتنی فکریں؟ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ ڈال دینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک شخص نے بہت زیادہ فکروں کا ایک بورا اٹھایا ہوا اور اسی کے نیچے دبتا جا رہا ہے، دبتا جا رہا ہے، اسی کو اٹھا کر اپنی لائف گزار رہا ہے۔ اور خداوند یہ فرماتا ہے اپنی ساری فکریں، جو فکروں کا یہ بورا تو نے اپنے اوپر باندھا ہوا ہے، وزن جو اتنا ڈالا ہوا ہے، ساری فکریں مجھ پر ڈال دے کیونکہ مجھے تیری کیا ہے؟ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کی فکر بھی کرتا ہے۔ ہاللویا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، کوئی آپ کی فکر کرے نہ کرے پر زندہ خدا آپ کی فکر کرتا ہے۔ ہاللویا۔
اور وہ آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے آپ کی صورتیں اپنی ہتھیلی میں کھود رکھی. آئے اس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. زوردار تالیاں. اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اسے تمہاری کیا ہے؟ فکر. ٹینشن فری ہو جائیں ذرا 2 منٹ کے لیے. ذرا مسکرائیں کیونکہ فکر آپ کی مسکراہٹ کو چھین لیتی ہے. ٹینشن آپ کی خوشی کو چھین لیتی ہے. ایسے ہی ہے. ذرا مسکرا کر کے ہاللیلویا. کوئی ٹینشن نہیں, کسی بھی فکر, کوئی ٹینشن. ٹینشن ڈپریشن سے پچھلے دنوں بہت سارے لوگوں نے خودکشی کی, آتما ہتیا کی. بیان آیا آخری الفاظ جو ایک بھائی اختر کالونی میں جس نے خودکشی کی کہ میرے بچے کیا کھائیں گے, ان کا گزارا کیسے ہو. اس نے اس فکر میں آ کر, اس ڈپریشن میں آ کر رسی باندھی پنکھے کو اور مر گیا. فکر انسان کو ختم کر دیتی, پر فکر انسان وہ کرتا ہے جس کا خدا پر بھروسہ نہیں ہوتا. پر ہم سب کا خدا پر کیا ہے؟ بھروسہ. خدا مہیا کرنے کی ہاللیلویا. اس کے کلام میں لکھا ہے زبور کی کتاب کے 34ویں باب کی 10ویں آیت میں, شیر ببر کے بچے حاجت مند اور بھوکے رہ سکتے ہیں مگر میرے طالب کسی نعمت کے, کسی بھی نعمت کے, کسی بھی برکت کے محتاج نہ ہوں گے. ہمیشہ بلیسفل رہیں گے. خدا ان کے لیے سب کچھ مہیا کرے گا. متی کی انجیل میں کیا لکھا ہے 6 باب میں کہ کسی بات کی فکر نہ کرو. ہوا کے پرندوں کو دیکھو, نہ بوتی ہے نہ خدا پھر بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ 10 میں نو. خدا جانوروں کو دیتا, آسمان کے پرندوں کو دیتا, یہاں تک کہ اندر ہیں انہیں بھی, ان جانوروں کو بھی دیتا ہے. مچھلیوں کو, چوپاہوں کو, سب کو دیتا. پہاڑوں کے جو اندر کیڑے رہتے ہیں ان کو بھی دیتا. سب کو وہ دیتا. تو آسمانی باپ ہمیں نہیں دے گا؟ بتائیں مجھے. وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. سو فکر کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں, اپنے آپ کو ختم کرتے ہیں. اور جن کا ایمان خداوند پر ہوتا ہے, خداوند ان کے لیے سب کچھ مہیا کرتا ہے. کہ ہاللیلویا. متی کی انجیل نکالیں ذرا. یسوع مسیح شاگردوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ 6 باب نکالیں. بھائی جی آج کل بہت ٹینشن ہے, جی وجہ تو میں چرچ نہیں آ رہا. بھائی جی آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے, اتنی ٹینشن ہو گئی ہے کہ مینوں رات کو نیند نہیں آ رہی. ٹینشن کا حل کلام مقدس. اکتیسویں آیت جی, متی کی انجیل 6 باب اور 31. اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے. فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے اور کیا پہنیں گے. جی, کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. کون رہتا ہے؟ کون رہتا ہے؟ غیر قومیں اس کی فکر میں رہتی ہیں. ہم کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, کیا پہنیں گے. انہیں ہر وقت اسی بات کی فکر, ٹینشن ہوتی رہتی ہے. پر کہتا ہے تم کسی بات کی فکر نہ کرو. کیا کہتا ہے جی؟ اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے. مائک لے لیں. اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے. تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. تم ان سب چیزوں کے کیا ہو؟ محتاج.
खुदावन जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज। वालदैन केड़े केड़े बैठे हैं जिन्हां दे बच्चे हाथ जरा चुको बैठे, तुहानूं पता हुंदा है तुहाडे बच्चिआं नूं की चाहिए है मारिया है बहनों भाई, सानूं पता हुंदा है साडे बच्चे नूं केड़ी चीज पसंद है तो की चाहिए। लेकिन तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। सानू पता है कि अस अपने बच्चे नूं की लैके देना है, ओदी केड़ी केड़ी जरूरत पूरी करनी है। लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें वो जानता है केड़ी केड़ी चीज़ां दे तुसी, वो जानता है कि ए बेटी नूं की चाहिए, ए बेटे नूं की चाहिए, एदी जरूरत की है। खुदावंद सब कुछ मुहैया करता है। फिक्रमंद टेंशन है, हालेलुया। प्यो जो सिर ते हुंदा ते टेंशन हुंदी है, होनी चाहिए। साडा आसमानी बाप साडे नाल है या नहीं है? आए उसके लिए जोरदार ताली। वो हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है, यहाँ तक ज़रूरियात को नहीं बल्कि वो हमारी ख्वाहिशात को भी पूरा करता है। हालेलुया। सारी सारी जायज़ केड़ियां जायज़ ख्वाहिशात की करता है। तेरे कलाम से लिखे है खुदावंद में क्या है तो मैं तेरे दिल की मुरादों को, हालेलुया, दिल दिया मुरादा में की हो जाती नहीं। क्या कहते हैं आगे जी? बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही, बल्कि पहले उसकी बादशाही और उसकी तलाश करो, उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल तो जाएंगी। ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। पीछे अपना वक्त जाया ना करो, इनके पीछे ना दौड़ो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। पहले उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, पहले उसकी बादशाही की तलाश करो, फिर दुनिया की तमाम चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। याद रखे, पहले भी मैंने एक मिसाल दी थी कि हम अगर किसी चीज के पीछे दौड़े, या रुपया पैसा हो या कोई भी ऐसी चीज हो जो हमें चाहिए, तो वो चीज और ज्यादा आगे बढ़ती जाती। और अगर हम खुदावंद की तरफ जाएं तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमारी तरफ आना शुरू हो जाती। हालेलुया। साल के तौर पे रोशनी, इसकी तरफ मैं बढ़ूंगा तो ये मेरा साया है। तो साया यानी वो तमाम चीजें जो कुछ आपको इस दुनिया में चाहिए, आप लेना चाहते हैं, मैं इसकी तरफ बढ़ूंगा तो ये और ज़्यादा आगे बढ़ती जाए। मैं रोशनी की तरफ जाऊंगा तो ये सारी चीज़ें मेरे पीछे। हम अगर उस खुदा, जब खुदावंद खुदा का नाम आता है ना, तो सोच लिया करें उसने पूरी कायनात बनाई। इंसान से पहले इंसान के लिए रोटी बनाई, इंसान से पहले उसके लिए फ्रूट, सब कुछ तैयार उसने किया। वो फिक्र करता है, उसको पता है कि इंसान इस दुनिया में आएगा तो वो भूखा ना रहे, उसको हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाए, हर एक चीज़ उससे मिले। खुदा ने उसके लिए पहली सब कुछ मुहैया की। खुदा ने पूरी दुनिया को बनाया, खल किया। वो खुदावंद खुदा है जो हमारी फिक्र करता है, वो खुदावंद खुदा है जो हमारा बाप है, वो खुदावंद खुदा है जो हमें संभालता है, वो खुदावंद खुदा है जो हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है। कोई आम खुदा नहीं। इसीलिए तो दाऊद कहता है कि खुदावंद मेरा मुझे कमी, वो जानता है कि मेरा जो चौपान है वो खुदावंद, मेरा जो बनाने वाला है वो खुदावंद। और वो खुदावंद ऐसा खुदावंद है कि आप याद रखें, अगर आप खुदा के साथ चलते हैं तो जैसे एलिया को उसने कवों के जरिए खाना खिलाया, वो आपको भी कहीं ना कहीं से मुहैया करने की कुदरत है। हालेलुया। एलिया खुदा के साथ चलता था, वहाँ भी अबान है कुछ भी नहीं, और उसे भूख लगी, कभी आ रहे देने। आप अगर खुदा के साथ चलते हैं, आपको भी नहीं पता चलेगा खुदा कहाँ कहाँ से आपके लिए ब्लेसिंग, बरकतें और वो सारी चीज़ें मुहैया करेगा।
کئی بار کئی لوگ گواہی دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، خداوند نے یہاں سے مہیا کر دیا، ہم نے اسی پہ ڈور پھینکی تھی، ہم نے اسی پر آس لگائی تھی، اس نے ہمیں عین وقت پر یہ چیز مہیا کر دی۔ کون دیتا ہے؟ یہ خدا ہے، یہ خداوند خدا ہے جو آپ کے لیے سب کچھ مہیا کرتا۔ سو فکر کر کے اپنے آپ کو بیمار نہ کریں، ٹینشن لے کر اپنے آپ کو جو ہے بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا نہ کریں، بلکہ ایمان رکھیں۔ کیا رکھنا ہے؟ ایمان، کی رکھنا ہے؟ ایمان ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسو کو، رکھتے رہو۔ وہ یسو نو جڑا ہزاراں نو کھانا کھوانا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ جہاں سے بوتا نہیں وہاں سے بھی کاٹتا ہے۔ بیوہ ہن پریشان ہے، ایلیا ہن اودے گھر گیا ہے، سارپت کی بیوہ، وہ کہہ رہی ہے میں ایک پیڑا ہے، میں کھاواں گی تو میرا منڈا کھائے گا تو اسی کی ہوواں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ کوئی امید نہیں ہے، کوئی امید نہیں، اور اسی فکر میں ہے کہ ایک ہی پیڑا ہے، کھائیں گے اور مر جائیں۔ پر یاد رکھے جب اس نے ایمان کے ساتھ جو کچھ خدا کے بندہ نے اسے کہا اس نے وہ عمل کیا تو خدا نے بھی اس کے گھر میں بڑا کام کیا۔ ہاللویا، ہاللویا۔ خداوند پھر ساری کمیاں کمزوریاں ساری کامیاں دور کر دیندا ہے، اور خدا نے اودے آٹے پانی تیل چ ایسی برکت پا دیتی اودے سارے برتن جڑے خالی سن وہ بلیسفل ہو گئے۔ ادو جدو اس کلام کے مطابق انہیں اپنی زندگی گزاری۔ ہم اگر اپنی لائف اس کلام کے مطابق گزارتے ہیں کہ سانو پھر بھروسہ ہونا چاہیے۔ فکر کا جو اپوزٹ ہے بھروسہ ہے، تھوڑے کو پھر بھروسہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ خدا ساری زندگی چ بڑے کام کرتا ہے تو کئی ایسی جگہ تے آ کر اسی ڈگمگا جانے تو اسی فکر مند ہو جانے، لیکن اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو وہ کیا کرے؟ دعا کرے، خداوند کو پکارے اور خداوند اسے جواب دے، اور اس کی ساری پریشانیوں سے دکھوں سے اسے کیا کرے گا؟ رہا کرے گا، آزاد کرے گا۔ خدا نے بڑے معجزات کیے ملک مصر میں سے جب اسرائیلیوں کو نکالا، اور ایک وقت پر آ کر وہ کہنے لگے کہ تو ہمیں کہاں پر لے کر آ گیا، یا ہمارے پاس کچھ بھی۔ پر یاد رکھیں خدا جن کے ساتھ ہوتا ہے ان کے لیے مہیا کرتا ہے، اور خدا نے آسمان سے ان کے لیے کیا نازل کیا؟ من نازل کیا نازل کیا؟ کہاں سے؟ ہم نہیں جانتے کہ خدا ہمارے لیے کہاں سے مہیا کرتا ہے، پر ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے مہیا کرے گا۔ ایمان توکل وہ کرنے والا اور وہ مہیا کرتا ہے۔ بولو یہوہ یری، نال میں ان کو ڈونٹ وری، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہوہ یری ہمارے ساتھ ہے، یہوہ ساڈے، یہوہ ساڈے۔ 34ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، بس کل کے لیے فکر نہ کرو۔ اسی بڑیاں گلاں کرنے ہیں، کل میں بھی کرنا ہے، پرسوں میں بھی کرنا ہے، سانو پتہ ہی نہیں کل اسا زندہ رہنا بھی ہے کہ آج کل تے جانا ہے جا رہی نے جنج کے فری دی ٹکٹ لگی ہے، اور حقیقت ہے کہ اس دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے۔ وقت دا پتہ، ٹائم دا پتہ سانو نہیں پتا ہے تو اسی باہر جائیے، اسی زندہ رہنے میں آ کے کل کے لیے فکر ہے پڑھو، کل میں بنانا، کل ساگ بنانا، کل ہے بنانا، کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن کیا ہے؟ کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے۔ ہاللویا۔ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ خاص طور پہ والدین وہ یہی سوچتے ہیں کہ کل بچے کی کھان گے، حالات ہیں جدے نے لاک ڈاؤن ہے، کل کی ہوئے گا۔ پر کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، یسوع مسیح ہمیں یہ کہتا ہے کل کے لیے فکر نہ کرو۔ فکراں چھڑ دو، فکراں چوں نکل آؤ،
اس وقت بھی بڑے لوگ پریشان ہوں سن تے اج بھی بڑے لوگ پریشان رہندے نے. اگر اسی یسوع مسیح تے ایمان رکھنے ہیں تو پھر فکر کا پھر تو فکر ہونی نہیں چاہیے. اگر ایمان کمزور ہے تو پھر آپ فکروں کے اندر. بس کل کے لیے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کرے گا. آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. آج دے دکھ آمین ہالےلویا. کل دیاں بھی فکر اپنے اتنے نہ لو. اج دا جنہ دکھ ہے وے وہی تھوڑے واسطے کی ہے کافی. آمین ہالےلویا ہالےلویا. بچیاں دی ایجوکیشن دی ٹینشن ہے وے کہ نہیں ہوندی ہے کہ نہیں؟ کدے تے پانی ہے کدے تے پانی جی اج. اگر بیماری ہے کوئی پریشان ہے تو ٹینشن کدے تے پانی آج. ٹینشن دور کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ٹینشن پان دا اے مطلب ہے کہ خداوند دی حضوری چ دعا کر کے ایمان رکھنا کہ خداوند تو اے کام کر دیتا اور حقیقت چ وہ کام کر دیں گے. روحانی طور پہ کئی بار ہم بچے کے بچے ہی رہتے ہیں. سن کتنے سال ہو گئے بپتسمہ لیے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ کسی کو 3 سال, کسی کو 2 سال, کسی کو 1 سال, کسی کو 4 سال, کسی کو 5 سال. لیکن کبھی کبھی ہم بچوں والی باتیں کرتے ہیں. اگر کوئی بڑا ہو جائے وہ پھر بھی کہ گھر والوں کہ میں سیریلیک کھانا ہے یا مینوں پیمپر دو میں پیمپر لگانا ہے تو گھر والے کی کہن گے وہ ایڈا وڈا ہو گیا ہوں تو وڈا ہو گیا ہوں تینوں کہدی ضرورت ہے. کہن گے کہ نہیں کہن گے؟ دسو مینوں. جے روحانی طور تے بھی اسی وڈے ہو جانے تے ساڈیاں گلاں روحانی بچے والیاں ہون تو دے تے ہاس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اسا روحانی طور تے کی ہونا ہے؟ مچور ہو. روحانی طور تے کی ہونا ہے؟ تو جدو اسی روحانی طور تے مچور ہو جانے سارا ایمان بھی سٹرونگ ہو جانا ہے. ہالےلویا. پھر اسی روحانی ہو کے بھی اسی اے نہیں کہاں گے یار ہے کہ انج ہوئے گا میں بڑا ٹینشن چاہ اس گل نو لے کے اس چیز کو لے کے. نو, آپ کے الفاظ یہ ہوں گے کہ میں دعا کروں گا خداوند سب بہتر کرے. میں اپنی ٹینشن خداوند کو دوں گا, خداوند ساری ٹینشن دور کرے گا. آپ کے الفاظ یہ ہوں گے کہ میرا یسوع زندہ ہے, وہ میرے لیے کرے گا. میرا یسوع میری بیماریوں کو دور کرے گا. میرا یسوع میری ٹینشنوں کو دور کرے گا. میرا یسوع میرے دکھوں کو دور کرے گا. میرا یسوع تبدیل کرے گا. میرا یسوع میرے بیٹے کو بدلے گا. میرا یسوع میری زندگی کو بدلے گا. آپ خود بولیں گے اور یہ آپ کے ایمان کی جو ہے باتیں ہوں گی. ہالےلویا. سب بولے ہالےلویا. بلند آواز سے کہیں ہالےلویا. اور بلند آواز سے ہالےلویا. کل کے لیے فکر نہ کرو, کل اپنے لیے آپ فکر. کل دی روٹی تو پتہ بھی نہیں ہوئے گا خدا کتوں مہیا کرے گا. آمین. جڑے یسوع پیچھے چلتے سن نا وہ ٹینشن نہیں سن لیندے. انہوں نے پتہ ہے کہ یسوع نال تے کئیاں تے یسوع نے کہہ بھی دتا تسی روٹیاں پیچھے آندے ہو. کدے پیچھے آندے ہو؟ تانوں پتہ ہے تو روٹیاں مل رہے کہ نہیں. یسوع پیچھے چلنا گے تو روٹیاں ہی روٹیاں, نہ کہ صرف روٹیاں نے بلکہ ہر طرح کی برکتیں ہیں. جو سچائی کے ساتھ چلتے ہیں اور اس کے طالب ہوتے ہیں وہ کسی نعمت کے محتاج محتاجی نہیں ہوتی. انج نہیں کدی ہوئے گا, ہمیشہ تھوڑا ہاتھ کا انج ہوئے گا. ہالےلویا ہالےلویا. آخری بات کر کے اسے بائنڈ اپ کروں گا. اگر آپ بلیسنگ لینا چاہتے ہیں, ٹینشن سے فری ہونا چاہتے ہیں, بیج بونا سیکھیں. کیا بونا سیکھیں؟ آپ بیج بوئیں گے تو وہ کل کو کیا ہوگا؟ پھل لے کر آئے گا. کل کو کیا لے کر آئے گا؟ بیج اتنا سا ہوتا ہے اور جب وہ درخت بنتا ہے بڑا ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے وہ پھل لے کر آتا ہے. آپ جو کچھ خداوند میں بوئیں گے یاد رکھیں کل آپ اپنے لیے بلیسنگ کو کاٹیں گے. ہالےلویا ہالےلویا. لگتا ہے
फीसा बड़ी टेंशन च हालेलुया हालेलुया सब कहे हालेलुया जिन टेंशन नहीं होंदी वो हालेलुया करते हालेलुया हालेलुया जीते हुए लोग हालेलुया करते हैं हालेलुया किसी बात की फिक्र ना करो तुसा सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि अमल भी करना है आमीन याद रखो जदों तुसी खुश रहोगे ना तो शैतान रोएगा जदों तुसी रोंदे हो टेंशन च रहंदे हो तो शैतान की हुंदा है शैतान रवाना जी केड़ा केड़ा रवाना से तैयार हो फिर खुशी ना जिंदगी गुजारो हालेलुया वो खुशी जो आपके अंदर की खुशी आपके अंदर एक ऐसा इत्मीनान आपके अंदर एक ऐसी खुशी रहेगी जो बयान से पाए दुनिया आज पूरी की पूरी परेशान पर जो खुदा को मानने वाले लोग हैं उनकी लाइफ में परेशानी है गैर को में देखकर बोलती हैं यार आप लोगों को कोई फिक्र नहीं आप लोगों को कोई टेंशन नहीं हम जानते हैं कि हमें बचाने वाला खुदा यीशु मसीह है हमें छुड़ाने वाला यीशु मसीह है हम जानते हैं कि हम जिसके साथ और वो हमारे साथ है वो हमें हर तरह की परेशानियों से आफतों से बचाने की आए अपने सिर को झुकाएं अपनी आंखों को बंद करें